تم ہوش میں ہو انفال؟ کیا کہہ رہی ہو؟ آج ایک بار پھر نسا بیگم انفال سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ مما پلیز میری بات تو سنیں۔ میں ایسے کیسے کسی سے بھی نکاح کر لوں؟ وہ کسی نہیں ہے انفال، وہ تمہارے بڑے ابو کا بیٹا ہے۔ نسا نے اسے سختی سے سمجھایا۔ جی وہی جو اتنے عرصے سے ہمیں بھلا بیٹھے تھے، اور آج سارے رشتے ناتے زندہ واپس ہو گئے۔ انفال کی باتوں پہ نسا بیگم کے لب سختی سے بھینچے۔ انہیں انفال سے اس قدر نہ سمجھے کی امید نہیں تھی۔ انفال، کوئی بھی تماشا مت لگانا اس بار، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نسا بیگم نے اسے سختی سے وارن کیا تو انفال نے انہیں دکھی نظروں سے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ بیٹا وقت اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھو مما؟ انفال ان کی نرمی پہ پھر سے بگڑے۔ آپ نے اس دن اچانک ہی مجھے سزا سنا دی، بنا سچ جانے، اور یہاں بھیج دیا۔ انفال نے آنسو پونچھے۔ وقت اور حالات نہ پہلے میرے لیے اچھے تھے نہ آپ۔ انفال تلخ ہوئی۔ لیکن ایک لڑکی کو اس معاشرے میں چلنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مضبوط سہارا یا تو باپ ہوتا ہے یا بھائی یا پھر شوہر۔ نسا نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ نے بھی تو زندگی کتنے سال بنا ان سہاروں کے جیے ہیں میرے لیے، یہ سب۔ انفال بس کر جاؤ، ہر وقت خود کو میرے ساتھ موازنہ مت کیا کرو۔ میری بات اور تھی۔ کیا بات تھی؟ کیا یہ سچ نہیں کہ شادی شدہ ہوتے بھی بابا نے آپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر سے نکال دیا؟ آپ بھی تنہا رہی ہیں، میں بھی رہ سکتی ہوں۔ انفال! نسا بیگم کا ہاتھ اٹھا، لیکن وہی ہوا میں تھم گیا۔ نسا! اس سے پہلے کہ وہ اس کے گال پہ اپنی 5 انگلیوں کا نشان چھوڑتی، اچانک پرویز خان اندر داخل ہوئے۔ نسا بیگم نے انہیں دیکھتے اپنا ہاتھ نیچے گرا لیا، جبکہ انفال بس اپنی ماں کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گئے۔ وہ اس سے اس قدر کیوں سختی کرنے لگی تھی؟ پرویز صاحب کے اچانک آ جانے سے انفال نے نظروں کا رخ پھیر لیا اور اپنے گالوں سے آنسوؤں کو پونچھا۔ جی آئیے مولوی صاحب۔ پرویز خان نہایت سنجیدگی سے اپنے پیچھے مولوی صاحب کو رستہ دیتے اندر لائے۔ انفال کو بڑی سی چادر اڑھا کے نسا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ پرویز خان کے ساتھ شاہ نواز خان اور عروہ بیگم بھی تھے۔ انفال پرویز خان بنت پرویز خان، آپ کا نکاح دارم خانزادہ ولد شاہ نواز خانزادہ کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ انفال نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ اس کی خاموشی پہ سبھی کے چہروں پہ پریشانی نمودار ہوئی۔ قبول ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، انفال نے قبول ہے کہتے سب کے چہرے کھلا دیے۔ انفال پرویز خان بنت پرویز خان، آپ کا نکاح دارم خانزادہ ولد شاہ نواز خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے۔ قبول ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ گرا، اور آخری بار قبول ہے کہتے ساتھ ہی انفال نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ نسا بیگم نے شکر کا سانس بھرا۔ ایک بہت بڑا فرض تھا جو آج ادا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے انفال سے نکاح کے پیپر سائن کروائے۔ لرزتے ہاتھوں سے وہ پیپر پہ سائن کرنے لگی، جبکہ دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دارم کا نام اپنے نام کے ساتھ دیکھ اس کی دھڑکنوں میں عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ پرویز صاحب نے انفال کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ شہنواز خان بھی انفال کو پیار کرتے مولوی صاحب کے ساتھ باہر نکلے تھے، اور وہ بیگم نے انفال کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ انفال بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بہت بہت مبارک میری جان۔ نسا نے انفال کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما، اسے خاندانی زیور پہنائے، جبکہ انفال نے ناراضی کا اظہار کرتے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ نسا بیگم جانتی تھیں کہ وہ اس سے ناراض ہیں، لیکن اس وقت ان کا دل مطمئن تھا۔ فائنلی انفال کا نکاح ہو گیا تھا۔ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ کچھ دن پہلے وہ اپنی شادی والے دن کڈنیپ ہوئی تھی، اور کڈنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کی بہن کا شوہر تھا، جس کی نیت میں کھوٹ آ چکا تھا، اور وہ انفال کو حاصل کرنے کے لیے اس حد تک چلا گیا۔ وہ واپس تو آ گئی، لیکن پھر اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ بیٹی کو بچانے کی خاطر انہوں نے انفال کو اس کے باپ کے پاس بھیج دیا تھا، جن سے الگ ہوئے انہیں 10 سال گزر چکے تھے، اور انا اور ضد میں رابطہ تک ختم کر رکھا تھا۔ پر بیٹی کی عزت اور جان کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ بیٹی کو اس کے باپ کے پاس بنا انفال کی مرضی کے بھیج چکی تھیں۔ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اس کے بابا نے اپنے بھائی کے بیٹے سے اس کا نکاح کر دینے کا فیصلہ کیا۔ انفال بالکل بھی راضی نہ تھی، پر ماں نے اسے مجبور کر کے اس نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا نکاح اس کے باپ کی مرضی سے اس کے ددھیال میں ہی ہو۔ بیٹی کو تو وہ بھیج چکی تھی، لیکن خود نہ آنے کی قسم ابھی تک برقرار تھی۔ پر بیٹی کے نکاح میں شامل ہونے کے لیے وہ 10 سال بعد خان حویلی میں داخل ہو ہی گئی تھی۔
ان کی آنکھوں کے آنسو پرویز خان سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ وہ آج بھی ان کے دل پہ حکمرانی کرتی تھی، پر دونوں ہی انا کے مارے لبسے ہوئے تھے۔ دارم خانزادہ ولد شاہ نواز خان، آپ کا نکاح انفال پرویز خان بنت پرویز خانزادہ کے ساتھ 50 لاکھ ذائقہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ دارم کی آنکھوں کے سامنے انفال کا چہرہ لہرایا تو وہ سختی سے لب بھیج گیا۔ وہ اس لڑکی سے سخت چڑ کھاتا تھا جس نے پہلے دن سے ہی اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا، پر باپ کے آگے وہ مجبور ہو چکا تھا اور باپ کی خواہش بھی اسے اس لڑاکا سے نکاح کرنا پڑ رہا تھا۔ خیر وہ بھی ایس پی دارم خان تھا، اچھے اچھوں کو سیدھا کر چکا تھا، تو یہ لڑکی کی چیز تھی۔ باپ کی خواہش کی تکمیل پہ وہ جی قبول ہے کہہ چکا تھا۔ دارم کے کہنے پہ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی الفاظ دہرائے تو دارم نے لب بھینچے، پھر قبول ہے کہہ کر انفال کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے۔ شاہ نواز خان کا دل اس وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز تھا۔ انفال کو سیکور کر کے وہ مطمئن تھے۔ نکاح مبارک ہو۔ مولوی صاحب نے دارم کو مبارکباد دی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ نکاح کتنا مبارک ثابت ہوتا ہے۔ شاہ نواز خان نے بھی آگے بڑھ کے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ کانگریچولیشنز مائی سن، پرویز خان نے محبت سے دارم کو کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ نکاح میں صرف گھر کے افراد ہی شامل تھے، باقی سب رشتہ داروں اور دوستوں کو ولیمے پہ ہی انوائٹ کرنے کا سوچا گیا تھا، لیکن فی الحال اس کا بھی ارادہ ابھی نہ تھا۔ انفال بیٹی کو لے آئیے باہر، شاہ نواز خان نے اپنی بیوی سے دھیمی آواز میں کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اندر کی جانب پڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انفال نسا اور عروہ بیگم کے ہمراہ باہر آ رہی تھی۔ دارم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سر جھکائے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے سہج سہج کے ایک ایک قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ مسز انفال دارم خان، ویلکم ٹو مائی ورلڈ اینڈ مائی ہٹ، دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ نسا نے انفال کو دارم کے ساتھ بٹھایا۔ سب نے خوب تعریفیں کی۔ ان کی جوڑی لگ بھی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ عروہ اور نسا نے ان کی خوب نظر اتاری۔ فیملی فوٹوز کا سیشن ہوا، سبھی مکمل تھے۔ آج دور اوپر کھڑی نادیہ ان پلوں کو دیکھتی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ گھوم پھر کے نظریں پرویز خان اور نسا پہ جا ٹھہرتی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے کا عکس لگ رہے تھے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا ان کے بیچ اتنے سالوں کی دوری آئی تھی۔ دارم کی نظریں اچانک اوپر کی جانب اٹھیں جہاں نادیہ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا۔ اسے اپنی نادیہ آنٹی بہت عزیز تھی، ان کا دکھ بھی وہ سمجھتا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ دارم بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اچانک سے دارم اٹھتا وہاں سے جانے لگا کہ شاہ نواز خان نے روک لیا۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھینچے بنا کسی کی جانب دیکھے وہاں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ انفال نے جاتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، دل میں عجیب سی گدگدی سی ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ رخ پھیر گئے۔ آپ چلیں میرے ساتھ باہر، دارم نے نادیہ کا ہاتھ تھامے بہت مان سے کہا۔ نہیں دارم، میرا وہاں جانا مناسب نہیں، رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ نادیہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ میری خاطر بھی نہیں جائیں گے؟ دارم نے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ نادیہ نے گالوں کو صاف کیا۔ ایک تم ہی تو اس پورے گھر میں جسے میں سب سے زیادہ اپنا سمجھتی ہوں، سب سے زیادہ عزت و مان تم ہی تو دیتے ہو مجھے۔ ان کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ پھر چلیں میرے ساتھ، میرے لیے آپ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ دارم انہیں زبردستی ہاتھ تھامے باہر لے آیا۔ نسا بیگم کے چہرے کی مسکان یکلخت غائب ہوئی تھی۔ ماضی کی ایک تلخ حقیقت ان کے سامنے کھڑی تھی جسے وہ آج تک نہیں بھلا سکی تھی۔ نسا کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا جسے انفال نے بھی محسوس کیا، لیکن خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ارے نادیہ آؤ نا، یہاں نادیہ ان کی چھوٹی بہن تھی، کہنے کو وہ شاہ نواز خان کی کزنیں تھیں۔ شاہ نواز خان اور عروہ بیگم کی شادی ہوئی تو نادیہ اور پرویز خان کی شادی کا بھی گھر والوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس پل پرویز خان نے گھر والوں کو صاف منع کر دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اس بارے میں سب کو بتا دیا اور نسا سے شادی کر لی۔ پر نادیہ نے دل میں بغض پال لیا۔ وہ پرویز خان سے بہت محبت کرتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے اب تک شادی نہیں کی تھی، اور پرویز خان نسا سے دور تو ہو گئے لیکن انہیں طلاق بھی نہ دی اور کسی اور کی طرف بھی رخ نہ کیا۔ عروہ بیگم نے نادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انفال کے پاس لے کے گئی۔ نسا نے اپنا رخ پھیر لیا۔ دارم بہت سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو، ہمیشہ خوش رہو۔ نادیہ نے انفال کو گلے لگاتے پیار سے دعا دی تو انفال بس مسکرا ہی سکی۔
وہ ماں کا اسپاٹ انداز دیکھتی تھوڑا پریشان ہوئی تھی، کیونکہ وہ حقیقت سے نابلد تھے۔ 10 سال کی تھی تب اپنی ماں کے ساتھ وہ اپنے نانا کے گھر چلی گئی تھی۔ باپ نے پھر نہ شکل دیکھی نہ دکھائی، اور اب 10 سال بعد سب کچھ کتنا بدل گیا تھا۔ کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں انفال کو دارم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جبکہ انفال نے پرویز خان سے رخصتی نہ کرنے کا کہا تھا، لیکن شاہ نواز خان نے یہ نکاح کیا ہی اسی لیے تھا کہ دارم اور انفال ایک ساتھ رہیں، اور دارم ہر پل انفال کے ساتھ رہ کے اس کی حفاظت کرے۔ اس لیے انہوں نے کسی کی نہ سنی اور رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی۔ انفال کافی دیر یوں ہی دارم کے روم میں اس کے بستر پہ دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ اسے خود پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ دارم کا یوں انتظار کرنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا، جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو اور یہ کنیز اپنی جگہ سے اٹھتے میکسی سنبھالے وہ ڈریسنگ کے پاس آ کے اپنی چوڑیاں اتارتی رکھنے کی بجائے پٹک رہی تھی۔ دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے وہ اپنے گلے اور کانوں میں عروہ بیگم کی زبردستی کے پہنائے گئے خاندانی زیور کو اتار رہی تھی۔ ابھی کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتار رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی۔ دارم اسے اس طرح ڈریسنگ کے سامنے بنا دوپٹے کی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ دیکھتے وہیں ٹھٹک کے رکا۔ اس سے استحقاق بھری نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھتے اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ انفال کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ آگے بڑھ کے فوراً اپنا دوپٹہ اٹھا کے سینے پہ پھیلایا۔ دارم دروازہ لاک کرتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ تم ہر بار بھاگی ہوئی شادی سے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا تمہارا، کیا اس بار بھی نہیں بھاگ سکتی تھی؟ ایکسکیوز می؟ دارم خان کے سینے پہ بازو باندھ کے بہت پرسکون انداز میں پوچھنے پہ انفال کا دماغ گھوما۔ کیا بول رہے ہو؟ انفال کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہونے لگا۔ کوئی فارسی تو نہیں بولی؟ صاف لفظوں میں کہا ہے، پہلے بھاگی ہو شادی سے، آج بھی بھاگ جاتی، ریکارڈ قائم رکھتی۔ اب وہ اپنی رسٹ واچ اتارتے نارمل انداز میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی عام بات ہو۔ تم پاگل؟ انفال روحان سے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ ویٹ اے منٹ، تم اس بار اس لیے تو نہیں رک گئی کہ ہینڈسم ایس پی دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی بھر آیا ہے نا؟ اپنی بات کا خود ہی جواب دیا۔ ہاں تم رسگلے ہو نا جسے دیکھ کے منہ میں پانی بھر آئے گا۔ انفال کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوا تھا۔ چبا چبا کے بولتی وہ دارم کے ماتھے پہ بل لے آئے۔ رسگلہ تو نہیں، خانزادہ تو ہوں، اچھے اچھوں کے منہ میں پانی بھر آتا ہے تو تم کیا چیز ہو؟ اس بار مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ انفال کا دماغ گھمانے کے لیے اس نے آخر کر دی۔ ایس پی دارم خان تم اپنے گھر میں ہوگے، مجھ پہ اپنی پوسٹ کا روب بھول کے بنا جھاڑنا۔ اگر تم خانزادہ ہو نا تو میں بھی خانزادی ہوں، سمجھے تم؟ چلو آج مانا تو صحیح، ہاشمی خاندان سے نہیں، خان خاندان سے تعلق ہے تمہارا۔ دارم نے اس کے نانا کے خاندان کے نام کا طنز کرتے دل پہ گہری چوٹ لگائی۔ وہ لبوں کو دانتوں تلے دباتی انہیں کاٹنے لگی۔ اگر یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کا یوں اپنے لبوں کو دانتوں سے کاٹنا دارم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ اب کی بار آئینے کی جانب مڑتے اپنے کانوں سے بڑے بڑے آویزے غصے میں اتارتے ڈریسنگ پہ پڑ گئے۔ اب وہ اپنے گلے میں پہنا گلوبند اتار رہی تھی جو کہ اس کی میکسی میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ وہ دوپٹہ پہنے ہی غصے سے اتار رہی تھی، اس لیے بری طرح میکسی کی بیک زپ میں اڑ گیا۔ جتنا وہ کھینچتی وہ اتنا ہی پھنس رہا تھا کہ زور سے کھینچنے میں بیک سے میکسی کی زپ ٹوٹ گئی اور وہ کھلتی چلی گئی۔ انفال نے آئینے سے ہی دارم کو دیکھا جو موبائل ہاتھ میں پکڑے ترچھی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انفال فوراً ڈریسنگ کی جانب سے پلٹی۔ اب اس کا رخ دارم کی جانب تھا جو کہ میکسی کی زپ کھلتی جا رہی تھی۔ اس کی برہنہ کمر کو آئینے سے دیکھتا دارم اپنی نظریں پھیر گیا۔ انفال کو سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ میکسی کندھوں سے سرکنے لگی تو جھٹ سے اپنا دوپٹہ پوری طرح خود پہ لپیٹا۔ اب وہ مدد طلب نظروں سے دارم کو دیکھ رہی تھی جو بالکل انجان بنا موبائل پہ لگا کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی میں، اب میں چینج کیسے کروں؟ وہ کھڑی بس یہی سوچے جا رہی تھی، گلوبند بھی گلے سے لٹک کے نیچے آ گیا۔ اسے بھی اب گلے سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے اتارنے کے لیے اسے دوپٹہ ہٹانا پڑنا تھا اور دارم کے سامنے وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ دارم شاید اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ موبائل کان سے لگاتا وہ گیلری کا رخ کر گیا۔ انفال نے شکر پڑھتے فوراً دوپٹہ ایک طرف رکھتے گلوبند نکالا اور آئینے میں اپنی میکسی کی ٹوٹی زپ کو دیکھنے لگی۔ ماتھے پہ ڈھیروں بل پڑے۔ اف، کیا کروں؟ میکسی کو بمشکل کندھوں سے اوپر کی طرف سرکاتے وہ کبرڈ کی جانب بڑھے۔ اس کا ڈریس وہاں پہلے سے موجود تھا جو عروہ بیگم نے ہینگ کیا تھا۔ اسے آج بے اختیار اپنی ساس پہ پیار آیا تھا۔
وہ سکون سے وہ ڈریس نکالتی کبرٹ بند کرتی مڑی تھی کہ منہ کے سامنے ہی دارم کبرٹ سے ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا۔ انفال کا چہرہ یکدم شرم سے لال ہوا۔ وہ بنا دوپٹے کے کھڑی اپنی میکسی کو بمشکل کندھوں سے سنبھالے ہوئے تھی۔ کیا یہ تھوڑی دیر مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا؟ دل ہی دل میں اسے کوسا۔ دارم اس کے کمر پہ موجود تل کو دیکھتا بےکل ہوا تھا۔ دور سے ہی وہ اس تل کا نظارہ کر چکا تھا، اب قریب سے دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا کوئی خوبصورت مرد پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، اتنا بے شرم مرد کبھی نہیں دیکھا، دو بدو جواب دیا۔ تو دارم نے ایک آئیبرو چکاتے اسے غسیلی نظروں سے دیکھا۔ انفال نے رخ پھیرا۔ یکدم دارم نے کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ سیدھا دارم کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی وہ اپنی دھڑکنوں کو بے ہنگم شور مچاتا محسوس کرنے لگی تھی۔ مسز انفال دارم خان، ابھی تک تم نے میری بے شرمی دیکھی کہاں ہے؟ جس دن بے شرم ہوا نا، اس دن خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس کی برہنہ کمر پہ ہاتھ رکھتا وہ اس دل کو چھو کے اپنے دل کی خواہش کو پورا کر چکا تھا۔ انفال اس کی باہوں میں کسمسائی۔ چھوڑو مجھے۔ انفال کا لہجہ بھی لڑکھڑایا تھا اور پلکیں بھی لرز رہی تھیں۔ دارم ایک گال سے مسکراتا اسے چھوڑ گیا۔ اس کے چھوڑتے ہی انفال فوراً ڈریسنگ روم میں گھسی تھی اور زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ دارم اپنے ہاتھ کو دیکھتا آنکھیں میچ کے پھر سے مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ روم میں آئی تو دارم کو بیڈ پہ پھیلا لیٹی دیکھ دانت کچکچا کے رہ گئی۔ او ہیلو، میں کہاں سوں گی؟ کمر پہ ہاتھ باندھے تیوری چڑھائے پوچھا۔ وہ وہاں کاؤچ پہ، پرسکون انداز میں جواب دیا۔ ہرگز نہیں، میں کیوں سوں گی کاؤچ پہ؟ اسی بیڈ پہ سوں گی۔ چلو آگے ہو اپنی طرف۔ انفال نے ایک تکیہ اس کے سر کے نیچے سے کھینچا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا سیدھی طرح جا کے کاؤچ پہ سو جاؤ، مجھے اپنا بستر شیئر کرنے کی عادت نہیں۔ دارم نے اسے تنگ کے جواب دیا۔ یہ نکاح سے پہلے سوچنا تھا نا، اب تو اس کمرے کی بھی آدھی مالک ہوں، اس بستر کی بھی، بلکہ پورا پورا حق رکھتی ہوں۔ مزے سے اس کے دائیں طرف لیٹتے تکیے پہ سر رکھا۔ دارم نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا جھٹکے سے کھینچ کے اپنی طرف سرکایا کہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اس کے دونوں اطراف بازو جمائے اس کے چہرے پہ جھکا، اس کے نئے نقش کو نہارنے لگا۔ مالک تو بن بیٹھی ہو اس کمرے کی، اس بستر کی بھی، اور حق بھی یاد ہے، لیکن بیوی ہونے کی بھی کچھ فرائض ہیں، وہ بھی یاد ہیں یا میں یاد کروا دوں؟ دارم گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی گردن میں جھکتا تھا، اس کی بدن کی مہک کو محسوس کرتا، وہ جو اسے تنگ کر رہا تھا، بار بار اس کے قریب ہوتا دل کو بہکتا محسوس کر رہا تھا۔ انفال جو سانس روکے اسے سن رہی تھی، اس کے یوں اپنی گردن میں منہ چھپانے پہ پورے حواس سے جاگی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اسے خود سے دور دھکیلا۔ دارم نے غصے کی ایک سخت نظر اس پہ ڈالی۔ دور رہو مجھ سے، ورنہ کیا؟ جب سامنے زالا دارم کو دھمکی دیتا تو اس کی دماغ منٹوں میں گھومتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑتے وہ اس کی گردن پہ جھکتا جہاں لبوں سے بوسہ دینے والا تھا، اب وہاں دانت گڑ گیا کہ انفال نے درد بھری سسکی دی۔ اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے لیکن دارم کا غصہ اترتا تو ہی وہ چھوڑتا۔ آئندہ مجھے جھٹکا تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ اس کی گردن پہ دیے اپنے نشان پہ انگلیاں مس کرتے غراتے بولا۔ انفال کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ دارم خاموشی سے پیچھے ہٹتا تکیے پہ سر رکھ گیا تھا۔ اس کا بالکل ارادہ نہ تھا انفال کو یوں چوٹ پہنچانے کا، لیکن اس کا جھٹکنا دارم کو دماغ گھما گیا تھا۔ سر جھٹکتے اس نے آنکھیں میچی، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا مقابل کوئی عام لڑکی نہیں، انفال ہے، انفال پرویز خان، جو جب تک بدلہ نہ لے لے سکون کہاں آنا تھا۔ دارم ابھی سیدھا ہوتے لیٹا ہی تھا کہ اچانک سے انفال اس کے اوپر آتے اس کے گال پہ اپنے دانت گاڑ گئی، اور وہ بھی اتنی سختی سے کہ دارم کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ انفال اس کے گال پہ کاٹ کے اٹھ کے بھاگتی، دارم نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے، اسے اپنی گرفت میں لیا۔ چھوڑو مجھے پاگل ایس پی۔ وہ غصے سے مچلی، لیکن دارم کی نر گرفت سے بھی نہ نکل سکی۔ وہ نازک سا وجود کہاں دارم کی باڈی بلڈر جیسے وجود کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنے گال کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ وہی جو بھی تم نے کیا، دو بدو جواب آیا۔ لیکن میں نے تو یہاں کاٹا۔ اس کی سراہی دار گردن کو انگلی سے ٹریس کرتے ایک آئیبرو چڑھاتے پوچھا۔ ویمپائر ایس پی، دور رہو مجھ سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انفال نے بے بسی کے احساس کے تحت قدرے اونچی آواز میں کہا۔ لہجہ دھیما رکھا کرو۔ دارم نے اسے جھٹکے سے سائڈ تکیے پہ پٹخا اور خود اپنا تکیہ اٹھاتا کاؤچ پہ جا لیٹا۔
اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ وہ دونوں ایک بستر پہ نہیں سو سکتے۔ اسے انفال کا تو نہیں پتا تھا، لیکن اپنے آپ کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ محرم تھی وہ اس کی، حق رکھتا تھا سب کی رضامندی سے، وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ حق کی ملکیت کے کچھ تقاضے جاگنے لگے تھے جنہیں دور رہ کے ہی قابو میں رکھا جا سکتا تھا، اور دارم اس سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اس کے کاؤچ پہ لیٹتے ہی انفال نے غصے کی ایک نظر اس پہ ڈالی اور رخ پھیر کے لیٹ گئی۔ پورا بستر مل گیا تھا، دل ہی دل میں وہ خوش ہو گئی، اسی لیے مزید دارم سے بحث نہ کی اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ البتہ گردن پہ جلن اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ پرویز خان انہیں واپس ہاشمی ہاؤس لے آئے تھے۔ دونوں کے بیچ آج بھی صرف خاموش باتیں کر رہی تھی۔ نسا خاموشی سے گاڑی سے نیچے اترنے لگیں کہ پرویز خان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حیرت زدہ ہوتے انہیں دیکھنے لگی۔ 10 سال بعد دونوں ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تھے، تو پرویز خان کیسے انہیں جانے دیتے؟ ہاتھ چھوڑے، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بمشکل اپنا لہجہ مضبوط بناتی بولی۔ کیا میرے ساتھ خان حویلی ہمیشہ کے لیے واپس نہیں چل سکتی؟ ان کے سوال پہ نسا نے کرب سے آنکھیں میچ کے انہیں دیکھا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب دوری ہی بہتر ہے، بلکہ اچھا ہوگا جس کی خاطر مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑا اسے اپنا لیں۔ ان کی بات پرویز خان کا دماغ ایک دم گھوما۔ آپ بھول رہی ہیں نسا، آپ خود حویلی چھوڑ کے گئی تھی، میں نے نہیں آپ کو کہا تھا جانے کو۔ وہ اس الزام پہ تڑپ ہی تو گئے۔ جو بھی ہوا تھا وہ بیت گیا ہے، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، وہ اسپاٹ انداز میں کہتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ وہ بھی دوسری طرف سے آتے ان کا راستہ روک گئے۔ کیوں نہیں ہو سکتا سب کچھ پہلے جیسا؟ آپ آج بھی میرے نکاح میں ہیں نسا۔ ان کے ہر لفظ پہ زور دیتا لہجہ نسا کو کپ کپا کے رکھ گیا۔ یہی تو ایک سچ تھا جس نے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا، پرویز خان سے نکاح کا سچ۔ پلیز تماشا مت بنائیں، جائیں یہاں سے۔ رات کے پہر وہاں کوئی نہ تھا، پھر بھی وہ گھبرا رہی تھی۔ آپ مجھے خود سے دور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ ہم بہت پہلے دور ہو چکے ہیں، اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں، پلیز جائیں بھی۔ وہ ان کی ایک طرف سے ہو کے گھر کے دروازے سے انٹر ہوتی انہیں پھر سے خالی ہاتھ چھوڑ گئے۔ وہ اس ہاشمی ہاؤس کو دیکھتے رہ گئے۔ کتنی یادیں وابستہ تھی اس گھر سے۔ آج نعمان ہاشمی تو زندہ نہ تھے، لیکن نسا بیگم اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہی بہنوئی جس کی نیت انفال پہ خراب ہو گئی، تو نسا بیگم نے انفال کو یہاں سے نکالنا ہی بہتر سمجھا۔ ایک ماں چاہے جتنا بھی اولاد کے لیے کر لیتی، لیکن ایک بیٹی کی حفاظت جو باپ کر سکتا تھا وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا، اور انفال کے معاملے میں وہ انفال کے باپ سے زیادہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں خان جی؟ شاہ نواز خان کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ عروہ بیگم ان کے پاس لیٹتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں، بس دعا ہے کہ جو فیصلہ لیا ہے آج انفال اور دارم کی شادی کا، اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق فرمائے اور آنے والے وقت میں سب کے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ دل سے دعا کر رہے تھے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ عروہ بیگم نے مسکرا کے ان کا حوصلہ بڑھایا، پر ان سے پوچھ نہ سکی کہ آخر اتنی اچانک دارم اور انفال کی شادی کیوں کر دی۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی تو وجہ تھی، لیکن شاہ نواز خان جب تک خود نہیں بتاتے، عروہ بیگم بھی ان سے پوچھ کے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح انفال کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، انجانی جگہ پہ اس سے مشکل نیند آتی تھی۔ پہلے ہاشمی ہاؤس چھوڑا، یہاں آ گئی، اور اب پھر سے کمرہ بدلا تو نیند کیسے آتی؟ اس نے گہرا سانس بھرا، لیکن پھر بھی اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا، تو دھیرے دھیرے انگڑائی لیتے آنکھیں واکی۔ اپنے بہت قریب دارم کو سوئے دیکھ اس کا سانس حلق میں اٹکا۔ یہ کینچی آنکھوں والی بلا، یہ یہاں کب آیا؟ یہ تو رات وہاں کاؤچ پہ تھا نا؟ وہ دماغ لڑانے لگی۔ اوف، موٹا سانٹ، پتہ نہیں کیا کھا کے یہ باڈی بنا لی ہے۔ اس کے بھرے بھرے مسلز دیکھتی وہ منہ بناتے اس کے بازو اپنے پیٹ سے ہٹانے لگی، جبکہ دارم گہری نیند میں ڈوبا 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ یا اللہ مدد! وہ پورا زور لگاتے اس کے بازو کو ذرا کا ذرا سرکانے میں کامیاب ہوئی، لیکن اس سب میں اس کا سانس بری طرح پھول گیا۔ دارم نے کسمسا کے مزید اپنا گھیرا اس کے گرد تنگ کیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا، جیسے وہ اس کا سب سے فیورٹ تکیہ ہو۔ اتنے قریب ہونے پہ انفال کی سانسوں میں بے اختیار جل تھل ہونے لگی۔ دل میں عجب سی گدگدی ہوئی۔ دارم کے گلے کی گلٹی پہ نظریں جا ٹھہری۔ اس کی روشن پیشانی میں بکھرے سلکی بال، بھوری بیئرڈ کو چھونے کا شدت سے دل چاہا۔ ہلکی ہلکی مونچھوں کے نیچے نابی لبوں کو دیکھتی اسے شرم نے گھیرا۔ نظریں جھکانے لگی کہ پلٹ کی نظریں پھر سے اس کے گال پہ جا ٹھہری۔ غور کرنے پہ اسے اپنا دیا نشان یاد آیا، جو ابھی بھی ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا۔ غیر ارادی ہی انگلی کے پوروں سے اس کی بیئرڈ کو سہلایا۔ نرم سا لمس پاتے دارم کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔
انفال نے جھٹ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کیا ہوا مسز؟ کیا دوسرے گال کو بھی اپنے تشدد کا نشانہ بنانا چاہتی ہو؟ آنکھیں نیموا کرتے میں نے خیزی سے پوچھا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، اپنا بازو ہٹاؤ ورنہ میری سانس بند ہو جانی ہے۔ انفال نے خفگی سے کہتے اپنے احساسات کو چھپانا چاہا۔ سانس ایسے نہیں بند ہوتی، اسے نیچے کرتا، اس کے اوپر حاوی ہوتا، گمبھیر لہجے میں بولتا انفال کا سانس پل میں ہی رک گیا۔ بات بات پہ دارم کا یہ بدلتا انداز انفال کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہٹو بھی، کتنا وزن ہے؟ انفال نے سرخ چہرے سے کہتے نظریں پھیری۔ دارم لب دانتوں تلے دبائے اس کی گردن کو دیکھے جا رہا تھا، جہاں اس کا دیا نشان پوری آبوتاب سے اپنی چھپ دکھا رہا تھا۔ اپنی انگلی کی پوروں سے اسے ہلکا سا مسلا۔ سی، کیا کر رہے ہو؟ انفال کو درد سا اٹھا۔ ابھی تک تو کچھ کیا نہیں، لیکن دارم نے جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑ دی اور اٹھتا ہوا کبوڈ کی جانب بڑھتا اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ انفال اپنے گردن میں اٹھتے درد کو برداشت کرتی اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ شخص کیوں آیا میری زندگی میں اچانک سے؟ دارم باتھ روم میں گھس چکا تھا، جبکہ وہ گھٹنوں میں سر دیے وہیں بیٹھی دارم کو سوچنے لگی۔ ایک ہی دن میں سب کتنا بدل گیا ہے۔ اگر دارم کے ساتھ میری شادی کرنی ہی تھی تو سب نے اتنا جلدی کیوں مچائی؟ انفال کو سفرہ تفری نکاح کی سمجھ ابھی تک نہ آئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے وہ ونڈو کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ہر بار شادی سے بھاگی ہو، اس بار کیوں نہیں بھاگی؟ دارم کے رات کے گئے الفاظ اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برسے۔ ماتھے کی بلوں میں اضافہ ہوا۔ ایس پی دارم خان تمہارا ہسبینڈ ہے۔ مریم کی بات کانوں میں گونجنے لگی۔ اس کی شادی ٹوٹ جانے کے بعد جب نسا بیگم نے اسے خان حویلی بھیج دیا تو ایک دن وہ دارم کے ساتھ آفس گئی۔ وہاں موجود سب کولیگ سے ہی سمجھے کہ ایس پی دارم خان اس کا شوہر ہے، جبکہ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ انفال کی شادی ٹوٹ چکی تھی۔ تب جان چھڑانے کے لیے انفال نے سب سے جھوٹ موٹ کے کہہ دیا کہ ہاں دارم ہی اس کا شوہر ہے۔ اف، اس وقت کے کہے الفاظ آج کلے کا توق بن گئے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن آج سچ میں دارم میرا شوہر بن گیا ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، کوئی نہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ کاش مجھے پتا ہوتا وہ وقت قبولیت کا ہے تو میں دارم کا نام تک نہ لیتی۔ وہ دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہی تھی کہ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ خیالوں سے چونکی۔ مما، مما ہوں گی۔ انفال کے چہرے پہ مسکان سجی، جو دروازے کے باہر کھڑی ہستی کو دیکھ کے فوراً سمٹی بھی تھی۔ انفال نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو سامنے نسا بیگم کی بجائے نادیہ کو دیکھ وہ منہ بسور گئی۔ آپ یہاں؟ خیریت؟ انفال کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جس طرح کل نسا بیگم نے اسے دیکھ کے منہ پھیرا تھا، انفال کو اندازہ ہو گیا تھا کہیں نہ کہیں اس کے ماں باپ کی جدائی کی وجہ یہی ہستی رہی ہوگی، جبکہ حقیقت سے بھی وہ نابل تھے۔ ہاں، مجھے دارم سے بات کرنی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ نادیہ نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نگاہ سے دیکھتے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ جی وہ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دارم شاور لیتا باتھ روم سے باہر نکلا۔ انفال اسے دیکھتی نظریں جھکا کے ایک طرف ہو گئی۔ ارے آنٹی آپ اندر آئیے، وہاں دروازے میں کیوں کھڑی ہیں؟ دارم جو ٹاول سے بال خشک کر رہا تھا اس نے ٹاول ایک طرف رکھتے نادیہ کو پیار سے کہتے اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آیا۔ تمہاری بیوی ہی راستہ روکے کھڑی تھی، کیسے اندر آتی؟ نادیہ نے مسکراتے ہوئے ایک نظر انفال کو دیکھتے کہا، جس پہ انفال کی آنکھوں میں سخت حیرت کا تاثر ابھرا۔ دارم نے اپنے پیچھے کھڑے انفال کے ایکسپریشن دیکھے تو نہیں تھے، لیکن اندازہ لگا چکا تھا۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ مجھے بلا لیتی، دارم نے بہت مؤدب انداز میں کہا، جبکہ ان کی پہلی بات کو نظر انداز کر گیا، جس میں نادیہ کو غصہ آیا تھا۔ کیوں؟ کیا اب میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ نادیہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ دارم نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے آنٹی، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتی ہیں، ماں کی جگہ ہیں آپ میری۔ دارم نے انہیں مان بخشا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے اسے پیار سے دیکھا۔ آج چھٹی نہیں کی؟ بات کو گھمایا۔ نہیں، ایک کیس آیا ہوا اور ڈی پی او کے ساتھ بھی میٹنگ ہے تو جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جانا۔ نادیہ دھیما سے کہتے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی دارم انفال کی جانب مڑا جو رخ پھیرے کھڑی خود پہ ضبط کر رہی تھی۔ میرا یونیفارم نکال دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یوں تو دارم کی ہر چیز اپنی جگہ تھی اور وہ کسی سے اپنے کام نہیں کرواتا تھا، اور وہ بیگم اس کے کہے بنا ہی اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اور وہ جانتا تھا اس کا یونیفارم کبرڈ میں ہینگ ہوا ہے، لیکن انفال کی خاموشی اسے چبھی تھی، اسی لیے اسے مخاطب کیا، لیکن جواباً وہ بھی خاموش رہی اور خاموشی سے کبرڈ سے اس کا ہینگ کیا یونیفارم لاتے اس کی جانب بڑھایا۔ خود پہ ضبط کرتے اس وقت اس کا چہرہ انتہائی لال ہوا تھا، لال لال ٹماٹر جیسے گال دیکھتا دارم نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔
ان پھولے پھولے گالوں کو دیکھتے اس کا دل نہ جانے کیا کیا گستاخیاں کرنے کو چاہنے لگا تھا۔ یونیفارم لیتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انفال غصے سے بستر پہ بیٹھی۔ یہ عورت، اس سے بہت نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں مجھے۔ یقیناً ایسا ہی کچھ کر کے اس نے مما اور بابا کو الگ کیا ہوگا۔ انفال خود ہی اپنے دماغ میں تانے بانے بننے لگی۔ تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ آج چھٹی کا ارادہ ہے کیا؟ دارم تیار ہوتا اس کی جانب آئینے سے دیکھتا استفسار کرنے لگا۔ انفال نے ایک نظر اسے دیکھا، لیکن اگلے ہی پل وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ دارم کی پرسنالٹی نظر انداز کی جانے کے قابل نہ تھی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس خوبصورت مردانہ وجاہت کے شاہکار کو دیکھتی وہ ایک ہارٹ بیٹ مس کر گئی۔ وہ بھی انفال کو یوں خود کو دیکھنا نوٹ کر چکا تھا۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اپنی مہنگی گھڑی کو کلائی پہ پہنتا وہ سنہم آنکھ سے خود کو تکتا چونک آ گیا۔ انفال نے فوراً نظریں جھکائیں۔ دل کی دھڑکنیں جو سر پر دوڑ رہی تھیں انہیں ڈبٹ کے سہلایا اور اٹھتی ہوئی اس کے قریب آتے سینے پہ بازو باندھے ایک آئیبرو چڑھاتے اس کی جانب دیکھا۔ تم میں نظر لگنے والی کوئی بات ہے کیا؟ انفال نے سوچنے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ دارم اس کا انداز دیکھتا زیر لب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ انفال نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ مسز انفال دارم خان، کھینچ کے اسے ڈریسنگ سے لگاتے اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا وہ اس کے اوپر تھوڑا سا جھکتے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ گیا۔ انفال کو آج تک اپنا نام اتنا پیارا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ پلکیں جھپکاتے اس نے دارم کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جبکہ آج پہلی بار دارم کو اس کی آنکھ کے اندر کالا تل نظر آیا تھا۔ ویسے اور کتنے تل ہیں جو چھپا کے رکھے ہیں؟ سب کا دیدار ایک ساتھ ہی کروا دو نا۔ دارم کا انداز تنگ کرنے والا تھا، جبکہ انفال تو اس کی بات پہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سے تل؟ وہ الجھتے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ تمہاری آنکھ کا یہ قاتل تل۔ اس کی آنکھ کو چھوتے وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں کہتا مزید قریب ہوا۔ انفال کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ تمہاری کمر کا دل ربا تل۔ کہتے ساتھ ہی اسے کمر سے تھام کے تھوڑا سا اونچا کرتے اپنے مقابل کیا کہ انفال کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی باتیں سنتی وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ آنکھ کے تل کا تو اسے علم تھا، لیکن کمر کا تل تو آج تک اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم چھپ چھپ کے مجھے دیکھتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ دارم استہزائیہ ہنستی ہنسا۔ دیکھنے کی بات کرتی ہو؟ میں تو چھونے کا بھی پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کے نازک کمر پہ گرفت کو تھوڑا سا بڑھاتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ انفال نے ایک بار بھی مزاحمت نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن انفال کو اس کا چھونا برا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انفال اپنے جذبات پہ قابو پاتی خفگی سے بولی۔ اچھا، اگر ایسا کر لیا تو پھر تم بدلہ لے لینا۔ ویسے بھی تم بدلہ لینے میں ماہر ہو۔ دارم اس سے رات والی حرکت پہ چوٹ کرتا مزید سیخ پا کر گیا۔ اسے چھوڑتا وہ اپنا والیٹ اٹھاتے موبائل چیک کرنے لگا۔ اس کی بات پہلے تو انفال کو سمجھ نہیں لگی، لیکن پھر جب سمجھ لگی تو کچھ کہنے کے قابل ہی نہ بچی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ۔ انجانے میں انفال کے منہ سے دارم کے لیے تم کی جگہ آپ ادا ہو رہا تھا، اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ انفال کی موجودگی دارم کے دل کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ دارم نے ایک آئیبرو چکھاتے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ کال پہ بیپ ہوئی تو وہ کال ریسیو کرتا اس کال کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ انفال نے سر جھٹکتے باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ پولیس اسٹیشن جا چکا تھا، جبکہ انفال نیچے اور وہ بیگم کے پاس آ گئی تھی اور اپنی والدہ کا پوچھنے لگی، جس پہ اسے یہ جان کے دکھ ہوا کہ وہ واپس جا چکی ہیں۔ مطلب وہ صرف اس کے نکاح میں شامل ہونے آئی تھی۔ انفال بچے ناشتہ کر لو۔ بڑی امی، دارم، وہ پوچھتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ بیٹا پولیس اسٹیشن میں کچھ کام تھا اس سے، اس لیے جلدی میں نکل گیا، تم آ جاؤ، دونوں مل کے ناشتہ کرتے ہیں۔ اور وہ بیگم نے اسے بہت پیار سے کہا تو وہ وہیں ان کے پاس بیٹھتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی، دلجئی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آپ بہت اچھی ہیں بڑی امی، ٹپیکل ساسوں کی طرح نہیں ہیں۔ وہ ان کی تعریف کر رہی تھی اور عروہ بیگم ہنس دی۔ میرے لیے تم میری بیٹی ہو، بہو نہیں۔ ان کے پیار پہ انفال انہیں دیکھتی رہ گئی کہ تبھی نادیہ چلی آئی۔ بڑا پیار نچھاور کیا جا رہا ہے۔ اس کا انداز طنز لیا ہوا تھا۔ انفال نے ایک نظر انہیں دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ اچھی بات ہے نا، پیار محبت سے رہنا گھر کو خوبصورتی کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ ناشتہ کرو گی نادیہ؟ وہ ملازمہ سے ان کے لیے ناشتہ لگوانے لگی تو انفال موبائل پہ آتی کال سننے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ فونسہ بیگم کا تھا اور اسے پھر سے وہی نصیحتیں کر رہی تھی، جبکہ انفال چاہتی تھی کہ وہ واپس لوٹ آئے۔
اس بات کی طرف سے وہ آتی نہیں تھی۔ کال بند کر کے وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شاید اللہ نے مجھے اس گھر کی بیٹی سے پہلے بہو بنا کے اسی لیے بھیجا کہ میں اپنی ماں کو بھی ان کا حق دلا سکوں، اور اس سلسلے میں مجھے اپنے باپ سے بات کرنی ہوگی۔ آخر کو وہی تو کر سکتے ہیں سب، اور اس راز سے پردہ اٹھا سکتے جو 10 سال پہلے ان کی زندگیوں کو ایک دوسرے سے دور لے گیا۔ دارم واپس آئے تو کب سے باپ کے پاس اسٹڈی روم میں تھا اور دروازہ بند۔ کچھ دیر بعد پرویز صاحب بھی عجلت بھرے انداز میں آئے اور وہ بھی اسٹڈی روم میں گھس گئے۔ انفال کو یہ سب کچھ عجیب سے لگ رہا تھا، جیسے کوئی کھچڑی پک رہی ہو۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہوئی کہ وہاں اسٹڈی روم کے باہر کی طرف گارڈن میں کھلتے کھڑکی کے پاس آئی، اور اد کھلی کھڑکی اندر کا منظر تو واضح نہیں کر رہی تھی، پر کچھ آوازیں آ رہی تھیں جو کلیئر تو نہ تھیں لیکن کچھ سمجھ آ رہی تھیں۔ آپ کو یہ سب مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا لالا۔ آپ جانتے بھی ہیں اس شخص کو، کتنا بڑا کرپٹ سیاست دان ہے وہ۔ اگر اس نے میری بیٹی کو کوئی آپ فکر کیوں کرتے چچا جان؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے کوئی انفال کے بال کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دارم کے لہجے میں ایک یقین تھا، ایک مضبوطی۔ انفال کے ہاتھ تک کانپنے لگے۔ یہ سب کیا تھا؟ مطلب اسے کس سیاستدان سے خطرہ تھا کہ اس گھر کے تینوں مرد ایک ہی نہج پہ اکٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے تم سے اس کی شادی کی ہے تاکہ وہ 24 گھنٹے تمہارے حصار میں رہے۔ تم سے بڑھ کے مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں دارم۔ تم وہ واحد انسان ہو جو انفال کو اس شیطان سے بچا سکتے ہو۔ شہنواز خان نے اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ وہ اور بھی باتیں کر رہے تھے لیکن انفال وہاں مزید ٹھہر نہ سکی اور اپنے روم میں آ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ کیا چھپایا جا رہا تھا اس سے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب دارم روم میں داخل ہوا۔ وہ کافی تھکا ہارا تھا، ایسے میں انفال کو روتا دیکھ وہ ٹھٹک کے رکا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اپنا والیٹ اور موبائل ایک طرف رکھتا اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ کیا بات ہے انفال؟ تمہارا رنگ کیوں سفید پڑا ہے؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس کے ماتھے کو چھوتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھ رہی تھی۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ تمہاری حفاظت 24 گھنٹے کے لیے، وہ بھی بنا کسی لپٹی کے بول گیا۔ کس سے؟ اگلا سوال بھی دارم کی سوچ کے عین متوقع تھا۔ ہے ایک الو کا پٹھا۔ اب کی بار دارم کو اس شخص کا نام لینا بھی تیش دلا رہا تھا۔ جبار ملک؟ انفال نے خود ہی بتا دیا۔ تم جانتی ہو اسے؟ وہ اجنبے سے اس کی طرف دیکھتا پوچھ گیا۔ ایک دفعہ انٹرویو لیا تھا، بہت بدتمیز انسان ہے، مجھ سے گندی باتیں کرنے لگا تو کیا؟ وہ اس کو مکمل توجہ سن رہا تھا۔ میں نے غصے میں بہت کچھ سنا ڈالا، یہاں تک کہ گالی بھی دے دی۔ اچھا، کیا کہا اسے؟ دارم تھوڑا محظوظ ہوا۔ میں نے کہا تم سے انٹرویو لینے سے بہتر میں راہ چلتے کسی کتے کا انٹرویو لے لوں۔ اس کی بات پہ دارم ایک پل کو چپ ہوتا، اگلے پل زوردار کہکا لگاتا ہنس دیا۔ اسے امید نہیں تھی انفال اس طرح کا بھی کوئی کارنامہ سر انجام دے گی۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ انفال نے برا منایا۔ لائک سیریسلی تم نے یہی سب کہا؟ ہاں تو؟ انفال جو تھوڑی دیر پہلے بے انتہا اپسیٹ تھی، اب دارم کے ساتھ باتیں کرتے وہ ہلکی پھلکی ہو رہی تھی۔ تم نے اسے گالی دی؟ ہاں تو آپ کو کیا لگتا ہے گالی صرف پولیس والے ہی دے سکتے ہیں؟ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی۔ نہ تمہیں کس نے کہا پولیس والے گالی دیتے ہیں؟ دارم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ساری دنیا جانتی ہے جتنے تم پولیس والے گندی گلی گالیاں دیتے ہو اور کوئی عہدیدار بندہ نہیں دیتا۔ اس نے اطلاع بہم پہنچائی۔ بڑا پتہ ہے تمہیں ہم پولیس والوں کا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ کیا صرف ایک یہی وجہ تھی مجھ سے نکاح کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی اس سے پوچھتی بہت پیاری لگی۔ کیا کوئی اور وجہ بھی ہونی چاہیے تھی؟ الٹا اسی سے سوال کیا تو وہ دل پہ پتھر رکھے خود کو اس سے چھڑا گئی۔ جبار ملک نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ کتا بن کے میرا برا حال کرے گا۔ میں نے کہا تھا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں۔ وہ اپنی ہی باتیں بولتی جا رہی تھی، پر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بڑے بابا کو کیسے پتا چلا سب؟ یہ باتیں تو ہمارے بیچ ہوئی تھی۔ پھر وہ بھی ایک کرپٹ سیاست دان ہے اور بابا بھی سیاست کا حصہ۔ دارم اپنا نائٹ ڈریس کبرٹ سے نکالتا اس سے مخاطب ہوا۔ اس نے تمہارا رشتہ مانگا، بابا نے انکار کر دیا۔ وہ دھمکیوں پہ اتر آیا تو بابا نے تمہیں میرے نکاح میں دے دیا۔ وہ اسے مختصراً بات بتا کے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ جب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس ایک سوال کے جواب پہ انفال کی پوری زندگی ٹکی تھی۔ اس کا جواب واپس آ کے دیتا ہوں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ انفال کا دل بے تحاشا دھڑکے جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا جواب دینے والا تھا۔ اس جواب کا سوچتے وہ جھٹ سے بستر میں گھستی سوتی بن گئی۔
اسے آج آفس سے ایڈیٹر صاحب کی کال آئی تھی تو وہ اب ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ بھائی اتنی چھٹیاں کون کرتا ہے شادی کی؟ ایڈیٹر صاحب ناراض دکھائی دیے، جبکہ رات کو ہی دارم نے اسے کہا تھا کہ وہ ریزائن دے دے۔ ابھی اس کا یہ جاب کرنا خطرے سے خالی نہیں، اور بہت سوچ بچار کرتے اس نے ریزائن کا فیصلہ لیا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو یار تم؟ ہمارے نیوز پیپر کی جان ہو تم۔ ایڈیٹر مبین صاحب تو برے ہی گھبرائے۔ سر میرے ہسبینڈ کی اجازت نہیں، انفال نے لٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ دیکھو انفال، میں تمہاری سیلری ڈبل کر دوں گا، بس ایک بار ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ مسٹر جبار ملک کا ایک لاسٹ انٹرویو لینا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ انٹرویو دے گا اس بار۔ اگر تم ہی جاؤ گی تو اس سے انٹرویو لینے، جو سوال بنانے ہیں تم بناؤ، کھلی اجازت ہے، وہ سب سوالوں کے جواب دے گا۔ ان کی بات پہ انفال کے لب بھینچی۔ اچھا، اور انٹرویو میں وہ اپنا کتا پن جو دکھائے گا اس کا کیا؟ انفال نے کھڑے ہوتے ٹیبل پہ زور سے ہاتھ مارتے گرکتے پوچھا۔ یار یہ سب تو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ؟ پھر ایک کام کریں، اپنے گھر سے اپنی بہن بیٹی یا بیوی کو کہیں وہ یہ کام کر لے۔ انفال، مبین صاحب غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ دروازے سے اندر آتا دارم بھی وہیں تھما۔ اسے جیسے ہی خبر ملی انفال گھر سے باہر نکلی ہے، وہ سارے کام چھوڑتا اس تک پہنچا تھا۔ حد میں رہو تم، جرت کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر کی عورتوں کے بارے میں بات کرنے کی؟ کیوں؟ آپ کے گھر کی عورتیں بہت ستی ساوتری ہیں، دارم نے اندر آتے تڑق کے جواب دیتے کہا۔ انفال نے جھٹکے سے پلٹ کے اسے دیکھا، چہرے کو ایک مسکان نے چھوا، لیکن وہ رخ پھیر کے چھپا گئی۔ آپ کس سے پوچھ کے اندر آئے ہیں؟ مبین صاحب نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ایس پی دارم خان کو کہیں بھی جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ وہ مزے سے ایک چیئر گھسیٹ کے بیٹھا۔ مسز، آپ بھی بیٹھیں، دارم انفال سے کہتا مبین صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ انفال اس کے ساتھ ہی ایک چیئر پہ بیٹھی۔ اچھا تو اب آپ میری بات سنیں مسٹر مبین صاحب، میری وائف نے ریزائن دے دیا ہے، اب یہ یہاں جاب نہیں کریں گی، اور رہی بات ملک جبار کی تو اس کا انٹرویو اب میں لوں گا۔ ذرا سا آگے ہو کے بیٹھا، اس بار غراتے مبین صاحب کو دیکھا۔ آئندہ میری وائف سے اس معاملے میں کوئی بھی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ کو پھر ایس پی کے روپ میں میرا بات کرنا ہضم نہیں ہوگا۔ چلیں، مبین صاحب سے غصے سے بولتا وہ انفال کو محبت سے دیکھتا بولتے اس کی جانب ہاتھ بڑھا گیا۔ نہ جانے کیوں لیکن دارم کو اسے یوں امپورٹنس دینا انفال کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مبین صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیا ہیرو کی انٹری ماری ہے؟ انفال اس کے ساتھ ہی واپس جا رہی تھی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، بنا اجازت کی حویلی سے نکلی کیوں؟ ایک دم ہی ڈرائیونگ کرتے دارم کی ٹون بدلی تھی۔ انفال نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ کیا میں اکیلی کہیں بھی نہیں آ جا سکتی؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں، جانتی ہو اچھی طرح اس نکاح کا مقصد۔ پھر بھی آرگیومنٹ؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بابا جان کو، چچا جان کو؟ وہ ایک دم سنجیدہ تھا۔ کچھ دیر پہلے جو وہ خوبصورت احساسات میں جکڑی جا رہی تھی، خوابوں کا محل تعمیل کر رہی تھی، سب کچھ چھناکے سے ٹوٹا۔ آپ اس حد تک میری فکر میں ہلکان نہ ہوں۔ ایس پی خان، مجھے اپنی حفاظت۔ اچانک سے ان کی گاڑی پہ فائرنگ شروع ہوئی تو دونوں ہی بوکھلا گئے۔ دارم نے اس کا سر نیچے کرتے گاڑی کو سپیڈ دی۔ یہ حفاظت ہے، چلو اب کرو ان سے خود کی حفاظت۔ وہ انفال کو طنز مارتا خود ڈیش بورڈ سے گن نکالتے اسے ان لاک کیا اور ایک دو فائر پچھلی گاڑی پہ کیے جو اس سے اب قدرے فاصلے پہ ہو گئے۔ موبائل پہ فوراً اپنی ٹیم کو اطلاع دی۔ اس کی ٹیم جو پہلے سے الرٹ تھی فوراً اس تک پہنچتے اس نے اسے ایک گاڑی سے دارم کی گاڑی کو کور کیا۔ وہ اکیلا ہوتا تو اسے کوئی پرواہ نہ تھی، لیکن اسے سب سے زیادہ انفال کی ہی پرواہ تھی۔ گاڑی حویلی کے اندر بحفاظت پہنچی تو شاہ نواز خان اور پرویز خان کو اپنے انتظار کرتا پایا۔ پریشانی ان کے چہرے پہ جھلک رہی تھی۔ انفال سہمی سی باپ کے سینے سے لگی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ انفال اکیلی کیوں نکلی گھر سے باہر؟ پرویز صاحب نے غصے سے پوچھا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ چچا جان، میں نے بلایا تھا، مجھ سے پوچھ کے گئی تھی۔ دارم نے فوراً اپنے سر لے لی بات۔ انفال نے حیرت سے اسے دیکھا، جو ایک نظر اسے دیکھتا شاہ نواز خان کو ڈیٹیل دینے لگا۔ انفال روم میں آئی تو عروہ بیگم اس کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا، آئندہ بتا کے جانا اور بنا دارم کے کہیں مت جانا۔ وہ چپ چپ سب کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ گھر میں ہی قیدی بنا دی گئی ہو۔ دارم اندر نہیں آیا تھا، وہ واپس پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ ان دنوں وہ ملک جبار کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا اور بہت جلد اس کے اڈوں پہ ریڈ مارنے والا تھا۔ ایسے میں انفال کو اس کی پہنچ سے دور رکھنا تھا۔ ایک شام وہ ماں سے بات کر رہی تھی کہ دوسری طرف سے اچانک ہی کال بند ہو گئی۔ مما، مما، آپ ٹھیک ہیں؟
وہ گھبرائے ہوئے دروازہ کھول کے باہر نکلتے باپ کے کمرے تک پہنچی، جہاں نادیہ اس کے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ انفال وہیں بالکل ساخت رہ گئی۔ انفال کو دیکھتے پرویز صاحب نے نادیہ کو ایک دم پیچھے کیا۔ انفال بیٹا اندر آؤ، وہ اس کی جانب بڑھے، لیکن انفال پیچھے ہٹتی چلی گئی، اور پھر اس کے دماغ میں اتنا برا اثر ہوا کہ وہ حویلی سے ہی باہر نکل گئی۔ پرویز صاحب اسے پکارتے رہ گئے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا نادیہ، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا یاد رکھنا، بخشوں گا نہیں تمہیں۔ وہ غصے سے موبائل اٹھاتے باہر نکلے تھے کہ چوکیدار ان کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ چھوٹے خان، وہ انفال بی بی باہر نکل گئی ہیں، میں نے روکا بھی تھا لیکن انہوں نے میری نہیں سنی۔ اوہ گاڈ! پرویز صاحب خود بھی گاڑی لے گئے، باہر ہی نکلے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انفال کہاں گئی ہوگی۔ ابھی وہ کسی طرف جانے کا ارادہ کرتے کہ دارم کی گاڑی انہیں آتی دکھائی دی۔ چچا جان کیا ہوا؟ دارم کے پوچھنے پہ انہوں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہوا تھا، آج ہی ملک جبار کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے قید کر کے آیا تھا، اور انفال کو یہ خوشخبری دینے والا تھا کہ وہ اب جب چاہے حویلی سے باہر آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں تو میڈم پہلے سے ہی سیروں پہ نکلی ہوئی تھی۔ آپ ایک کام کریں چچا جان، دارم نے ان کو ایک بات سمجھائی اور خود وہ انفال کے پیچھے نکلا۔ پرویز خان سوچ میں پڑ گئے، شاید ان سب کا یہی ایک حل تھا۔ وہ دل ہی دل میں پختہ ارادہ کرتے ہاشمی ہاؤس کے روڈ پہ گاڑی ڈال گئے۔ انفال پاگلوں کی طرح روتے اندر دھند بھاگے جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا اس کی مما کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ آج اس کو اپنی مما ٹھیک لگ رہی تھی۔ اچانک اس کے قدم تھمے، سامنے ہی ایس پی دارم خان کی گاڑی کھڑی تھی، جو سخت غصے میں اسے گھو رہا تھا۔ انفال نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ یہ بھی تو اسی خاندان کا ہے، یہ بھی وہی سب کرے گا، سب بے وفا ہیں، سب مرد ہی بے وفا ہیں۔ وہ سسکتے ہوئے پیچھے ہوتے بھاگنے لگی کہ دارم نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن اب اس حویلی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ دارم کے غصیلے انداز پہ ڈرنے کے بجائے نڈر ہو کے بولی۔ دارم اس کی مینٹلی کنڈیشن سمجھتا گہرا سانس بھرتے اسے ایک دم ہی اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ بھی ایک دم چپ ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ لگتا ہے اب بیوی بنانا ہی پڑے گا، ہر دوسرے دن تمہارے دماغ میں کیڑا ناچنے لگتا ہے اور تم گھر سے نکل کھڑی ہوتی ہو۔ وہ اسی لیے سیدھا گھر پہنچا، جبکہ اب وہ صرف سو سو کر رہی تھی۔ چچا جان کو غلط مت سمجھو، وہ آج بھی تمہاری مما کے ہی ہیں۔ نادیہ آنٹی چاہ کے بھی انہیں حاصل نہیں کر پائیں۔ مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ چچا جان نے اپنی ہر بات مجھ سے ڈسکس کی ہوئی ہے، نادیہ آنٹی ان میں انٹرسٹڈ ہیں۔ وہ نہیں، یہی وجہ کہ تمہاری مما سے وہ انا کی جنگ لڑنے کے باوجود انہیں ہی اپنی بیوی کے درجے پہ فائز کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دل سے ان کے ہیں۔ حویلی میں گاڑی کھڑی کرتے ہی پھر سے اسے باہوں میں بھر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے۔ وہ ایک دم بکھلائی اور روم میں لے جا کے وہ بہت مطمئن سا بولتا اسے روم میں لے گیا۔ میں نے نادیہ آنٹی کو دیکھا، وہ بابا کے سینے سے لگی تھی۔ انفال نے اپنے الجھن کا اظہار کیا۔ جان بوجھ کے۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مما 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 کا فون آیا تھا، بات کر رہی تھی، اچانک کال کٹ گئی۔ مجھے ان کے پاس وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتا اسے چپ کروا گیا۔ ان کے شوہر ان کے پاس پہنچ جائیں گے ان کی حفاظت کرنے، تو مجھ پہ فوکس کرو۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ انفال کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ منمنائی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ جب یہ سب معاملہ دی اینڈ ہو جائے گا تو کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ کمرے کی لائٹس ڈم کرتا اس پہ فگن ہوا۔ انفال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ تو آج اس سوال کا جواب میں اپنی قربت سے دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکتا دھیرے دھیرے آج اپنا تسلط اس پہ قائم کر گیا۔ اس کے پیار بھرے انداز پہ انفال نے اپنا آپ دل سے اسے سونپ دیا۔ پرویز صاحب ہاشمی ہاؤس پہنچے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، جب بیٹی کو بھیج دیا تو خود بھی کیوں نہیں چلی جاتی؟ اتنا بھرم کیوں رکھا ہو؟ ان کے بہن کے شوہر وقار بیگ نے نسا بے شور مچایا ہوا تھا۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے؟ نسا بھی غصے سے بولی۔ آپ پلیز کیوں ان کے منہ لگتی ہو؟ جا اور جا کے اپنا گھر بساؤ۔ میں نے تو دیکھا ہے پرویز بھائی آج بھی آپ کے دیوانے ہیں، اپنا گھر کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ نسا بیگم کو آج اپنی ہی بہن کی سوچ پہ افسوس ہوا۔ کاش وہ اس سے بتا سکتی کہ اس کا شوہر کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ آپ لوگ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، نسا کو لینے اس کا شوہر آ چکا ہے۔ پرویز صاحب نے اندر آتے ہی نسا کا ہاتھ تھاما۔ نسا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ لو دیکھا آپ ہی، سچی محبت۔ سیما نے مسکرا کے تعریف کی۔ وہ بھی بس چاہتی تھی کہ نسا یہاں سے چلی جائے، پورا ہاشمی ہاؤس انہیں مل جائے۔ چلے نسا،
پرویز صاحب نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جیسے اب کچھ بھی کہنا سننا نہیں چاہتے۔ نسا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر بہن کو۔ ابھی نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا سیما، جب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ ان کی بات پہ وقار بیگ کو تب چڑھی، لیکن پرویز خان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ کر پائے۔ وہ اپنی بیوی نسا کو لے آئے تھے۔ نسا نے آج بھی انکار کرنے کی کوشش کی، جو پرویز صاحب نے ان کے ہونٹوں پہ قفل لگاتے روک دی۔ اب آپ صرف میرے ساتھ رہیں گے، میرے پاس۔ بہت سہن کر لیا، 10 سال بہت ہوتے ہیں۔ اب مزید دور رہے تو نہ آپ جیت سکیں گے نہ میں۔ آئیں، مل کے انا کی جنگ کو مار دیتے ہیں، کہ انا کی جنگ میں رشتے ہار جاتے ہیں۔ انسان کی میں جیت بھی جائے، انسان کے دل کو مار دیتی ہیں، کہ زندہ ہو کے بھی مرتا ہوتا ہے، اور مجھے زندہ رہنا ہے نسا۔ میرے جینے کی وجہ آپ ہیں۔ یہ سب کہنے میں 10 سال لگا دیے پرویز صاحب۔ کاش ایک بار یہ سب کہہ دیتی تو آج، وہ افسردہ ہوئی، تو آج ہمارے کم از کم 4 بچے تو لازمی ہوتے۔ پرویز صاحب کی بات پہ نسا نے انہیں جھیمتے ہوئے دیکھا۔ وہ خان حویلی داخل ہو چکے تھے، ایک نئے جذبے اور نئے امنگ کے ساتھ، جبکہ نادیہ آج اتنے عرصے بعد بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ آج انہیں خود پہ افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی ایک سراب کے پیچھے ضائع کر دی۔ وہ دکھ سے واپس پلٹ گئیں۔ جس کو نکال کے اس کی جگہ لینی چاہی، وہ آج واپس اپنی جگہ پہ آ چکی تھی۔ صرف خود نہیں، بیٹی بھی ساتھ آ چکی تھی، جو بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہو بھی تھی، اکلوتی بہو۔ ختم شد خود غرضی اور میں کی جنگ میں سب کچھ انسان ہار جاتا ہے۔ ہمیشہ نرم دل رکھیں۔ محبت ان کہی آپ کو ناول کیسا لگا؟ مزید اچھے ناولز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔